تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. اللہ رب العالمین نے اس سے قبل کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کیے، اس کی ہنسی اڑائی، مذاق بنایا، یا قیامت کے دن بہت برا حشر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، کہ اللہ تعالی ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ۔ انسان کی تخلیق کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا ذکر کیا اس میں مختلف مراحل ہیں، کئی اسٹیپس ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا کیا، روح کی شکل، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ پھر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے وعدہ لے لیا کہ دنیا میں تمہیں میری عبادت کرنی ہے، اس کا پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر اللہ رب العالمین انسان کو اس دنیا میں زندگی عطا کیا، پھر اس کی موت ہوگی، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین اسے پیدا کرے گا، دوبارہ اس کو زندگی عطا کرے گا، اور پھر انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے قیامت کے دن۔ بنیادی طور پر انسان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ صرف اس دنیا کی زندگی کا تصور رکھتا ہے۔ جن کے یہاں مختلف زندگیاں ہیں، 7 جنموں کا تصور ہے، ان کے یہاں بھی دنیا ہی کی زندگی ہے، 7 جنم ان کے دنیا ہی میں ہے۔ آخرت کی زندگی ان کے یہاں پر نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے آخرت کی زندگی یعنی قیامت کے دن کا جب ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی، تو ایسی صورت میں غیر مسلموں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ دیکھیے آپ کے یہاں 7 جنمیں ہیں، ہمارے یہاں تو زندگی ایک ہی ہے، ایک ہی بار انسان اس دنیا میں پیدا ہوگا، لیکن قیامت کی زندگی کو اگر جوڑے تو انسان کی 2 زندگی ہو جاتی ہے۔ آپ کے یہاں 7 ہے، ہمارے یہاں 2 ہے۔ سوال 7 اور 2 کی نہیں ہے، سوال ہے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، کیا دوبارہ اس دنیا میں اس کی دوبارہ پیدائش ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ انسان دوبارہ قیامت کے دن پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین نے اسے قیامت کے دن جو زندگی دے گا، اس کو اگر تخلیق ہی کہیں اللہ تعالیٰ کی، انسان کا پیدا ہونا ہی کہا جائے، لیکن اسے دوبارہ انسان کا جنم نہیں کہا جائے گا۔ ایک چیز اور یہ بھی ہے دنیا اور آخرت کی زندگی کے سلسلے
انسان جب دنیا میں پیدا ہوا تو ماں کے پیٹ سے نکلا، چھوٹا تھا، بچپنا آیا، پھر جوانی آئی، اس کے بعد کی زندگی ہوئی. لیکن قیامت کے دن انسان دوبارہ بچے کی شکل میں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسان پورے انسان کی شکل میں آئے گا، اس شکل میں جو انسان کی زندگی کے بچپنا ختم ہونے کے بعد کا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا، اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پہلی دفعہ اس دنیا میں پیدا کیا ہے. ثم یعیدہ، پھر اللہ تعالیٰ اسے لوٹائے گا، یعنی اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. قرآن مجید میں دوسری زندگی کے تصور کو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ثم یحیی ثم یمیت کر دیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو کہ پہلے تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، پھر تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جائے گا. تو موت اور زندگی کا جو مسئلہ ہے اس میں انسان کی پیدائش ماں کے پیٹ سے ایک بار ہے، اور دوسری بار جو انسان کی پیدائش ہے وہ قبر کے پیٹ سے ہے، اور وہ انسان کے بچپنے والی زندگی نہیں ملی ہے اس کو دوبارہ. یوم یخرجون من الاجداث، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس دن انسان قبروں سے نکلیں گے، ماں کے پیٹ سے دوبارہ نہیں نکلیں گے. اسی لیے کبھی کسی غیر مسلم کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی آدمی اس طرح سے سمجھاتا ہے کہ آپ کے یہاں 7 ہے، ہمارے یہاں 2 ہے، لیکن ایک اس دنیا میں ایک دوسری دنیا میں، تو یہ بات غلط ہے. ماں کے پیٹ سے دوبارہ نہیں نکلا ہوگا، اللہ نے کہا قبر کے پیٹ سے نکلے گا. خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. قبروں سے انسان نکلیں گے اس طرح سے جیسے کہ بگڑے ہوئے ٹڈی. تو اللہ رب العالمین انسان کو دوبارہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں کرے گا، قبروں سے نکالے گا. انسان قبروں سے نکل کر کے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری دے گا. اللہ رب العالمین آگے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. لوٹ کر کے جانے کا مطلب اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب ہونا ہے، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. یہی ہے لوٹ جانے کا مطلب. لوٹنے کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے جو صوفیہ کے یہاں پایا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک لمبی مدت کی زندگی گزارے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر کچھ مدت کی زندگی گزارے گا، پھر جنت جہنم سب ختم کر کے جائیں گے اور سارے مخلوق اللہ میں جا کے مل جائیں گے. جیسے غیر مسلموں کے یہاں پر ہے کہ انسان 7 جنم کے بعد بھگوان میں مل جائے گا، اور اگر پہلے جنم ہی میں اس کی موت بھگوان کے ہاتھوں ہو جائے تو پہلی بار میں بھگوان میں جا کے ولین ہو جائے گا. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہی ہمارے یہاں صوفیہ لوگوں نے بھی، جو صوفی قسم کے لوگ ہیں تصوف والے، انہوں نے بھی اسے اپنا لیا. ثم الیہ ترجعون، تمہیں اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے اپنے اعمال کے حساب و کتاب کے لیے، اس کے اعمال کے جزا و سزا کے لیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے اس بات کا ذکر کیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت واقع ہوگی مجرم مایوس ہو جائے گا، اس کے اعمال کا
کتنی نیکیاں ہیں وہ خود جانتا ہے، کتنے گناہ ہیں وہ خود جانتا ہے، اس لیے قیامت کے دن مجرم مایوس ہو جائے گا۔ یبلس، اسی سے ابلیس ہے جس کو مانا ہوتا ہے مایوس۔ اللہ کی رحمتیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ممنوع کر دی ہے، حرام کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے، مایوس۔ اس کو اللہ کی رحمتیں نہیں ملتی ہیں، تو قیامت کے دن مجرمین مایوس ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا ذکر کیا کہ مومن کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کی امیدیں لگائی رکھنی ہوگی اور وہ قائم رہے گی۔ اب سوچیے یہاں اس بات کو کہ مجرم قیامت کے دن مایوس ہوگا، تو جو اس دنیا میں مایوس ہو گیا وہ کتنا بڑا مجرم ہے؟ مجرم تو قیامت کے دن مایوس نہ ہوگا، تو جو اسی دنیا میں مایوس ہو گیا وہ بھی کتنا بڑا مجرم ہوا، جبکہ اس دنیا میں مجرم بھی امیدیں لگا کر کے جی رہا ہے نا۔ جو آدمی کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، سب امید پر میں پیسے لگا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ فائدہ ہوگا، میں اناج بو رہا ہوں، امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ تو مجرم خود اس دنیا میں امیدوں پر جی رہا ہے، قیامت کے دن وہ مایوس ہوگا۔ تو کوئی اسی دنیا میں اگر مایوس ہو جاتا ہے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ مایوس ہونا اس سے یہ بھی معلوم ہوا مجرموں کی صفت ہے، مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ مومن امید کے ساتھ جیتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنی زندگی کے آخری سانس تک رحمتوں کی امید بنائے رہتا ہے، اور جو رحمتوں کی امید بناتا ہے اللہ تعالیٰ سے رحمت عطا کرتا ہے، اور جو رحمتوں سے مایوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سب کی رحمتیں ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب مایوس ہوتا ہے تبھی انسان نس کاٹ لیتا ہے، ایسی ڈالی کرے پکے سے لٹک جاتا ہے نا، اوپر سے کود کے جان دے دیتا ہے، یہ سب مایوسی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو